ہے یہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. 300 ہٹ گئے اور 700 رہ گئے، وہ تھے مخلص مسلمان جو لڑنے کے لیے میدان میں اترے. اس لیے آزمائش جب ہوتی ہے، جب وقت پڑتا ہے تو کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ کھل جاتا ہے. سنار بھی اگر سونے کو دیکھنا چاہتا ہے کھرا ہے، تو کھرے سونے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے واسطے اس کے پاس آج تک کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے اس کو آگ میں ڈال دے. آگ میں جب تپتا ہے سونا تو پھر کھرا سونا الگ ہو جاتا ہے اور کھوٹ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. کتنا بھی ترقی کر لے جائے سائنس، لیکن بہرحال سونے کو کھوٹے سے الگ کرنے کا یہی ایک راستہ ہے. تو ضرورت ہے کہ آزمائش ہو، آزمائش ہی میں کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے. اس کو یہاں فرمایا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا، خود برے اور دوسروں کو بھی برا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہے وشاقوا الرسول، اور رسول کے مقابلے میں آئے، مخالفت کی انہوں نے، من بعد ما تبين لهم الهدى، اور یہ کچھ نادانستگی میں نہیں ہوا، ناواقفیت میں نہیں ہوا کہ جس کو آپ سمجھیں کہ معذور تھے، بھائی پتہ ہی نہیں تھا. فرمایا کہ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل چکی تھی، حقیقت حال سے باخبر تھے، تب انہوں نے یہ سارا کام کیا. فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں ہم صرف اس وقت اتنا بتا دینا چاہتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نقصان اللہ کو تو بگاڑنے کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ کون منافقین ہو، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین بھی کوئی یہ لفظ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کا بگاڑنے چلیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر یہاں پھر بھی فرمایا جا رہا لن یضر اللہ شیئا، یعنی بتلانا یہ ہے یہ دین الہی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دین اللہ کو، تو دراصل یہ اللہ کو نقصان پہنچانا ہے. اور چونکہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ دین، یہ اللہ کا منتخب دین ہے، یہ ایک شمع ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کو کرنی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اس یہ ٹھیک وہی بات ہے کہ جس کو دوسری اور جگہ ان لفظوں میں کہا گیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا. نور کے پورا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نور کوئی ناقص تھا. سمجھ میں آیا؟ اسلام جو ہے وہ ناقص تھا، اللہ میاں اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. مراد اس نور سے نور اسلامی کا پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، جس پھیلنے کو روکنا چاہتے ہیں یہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے یہ پھیل کر رہے گا، اس لیے اس میں اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہاں اس کو فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع بھی کر دے گا. کون سے اعمال؟ اس میں مفسرین دو باتیں کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی ہیں، کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں. وہ کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی روزی روزگار کا انتظام کر دیا، یتیم اور مسکین کی گویا پرورش کا انتظام کر دیا، یہ ساری نیکیاں ہیں. تو کیا ان نیکیوں کا اجر ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں، سب بیکار. ان برائیوں نے، جن میں سب سے بڑی برائی کفر ہے، یہ برائیوں کے ہوتے ہوئے وہ اچھائیاں جو ہیں ان کا کوئی بدلہ اور کوئی اجر ان کا نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی وزن ہی نہیں ہو، اس میں کوئی قیمت ہی نہیں ان اعمال کی. اس لیے کہ میں بار بار بتا چکا ہوں، اعمال اور ایمان کا رشتہ ایسا ہے جیسے بدن اور روح کا رشتہ ہوتا ہے. بدن کی اسی وقت تک قیمت ہے، بدن انسانی کی، اور جاندار جب تک کہ اس میں جان ہے. سمجھا؟ کتنا بھی حسین اور خوبصورت ہو، اس کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس میں جان ہے. لیکن جان نکل جائے تو پھر کوئی نہیں رکھتا کہ صاحب بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کو رکھو، ان کو استعمال کر رکھیں گے، دیکھتے رہیں گے. کوئی نہیں رکھتا. حسین و خوبصورت ہو. بھئی اپنی اولاد سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے؟ صاحب اپنی دنیا خراب کرنے کو تیار ہیں اس اولاد کے واسطے. لیکن کب تک؟ جب تک اس اولاد کے دم میں دم ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر گھر بیچ کر بھی علاج کرنا پڑا بیمار اولاد کا تو کریں گے، قرض لے کر علاج کرنا پڑا تو کریں گے، جب تک کہ یہ دم یہاں ہے. اور یہ دم نکل جائے گا تو پھر ماں باپ کبھی بھی اس اولاد کو سینے سے لگا کر نہیں رکھیں گے. چلو بھائی جلدی چلو، دفنانے والے دفناتے ہیں اور جلانے والے جلاتے ہیں. ساری دنیا میں یہی دستور ہے، کوئی اس دستور کے خلاف نہیں چلتا کہ صاحب آخر کیا فرق تھا؟ وہی ناک ہے، وہی آنکھ ہے، وہی کان ہے، وہی ہاتھ اور پیر ہیں، لاؤ سنبھال کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی ہے. اس بدن کی قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس میں روح ہے. یہی حالت اعمال کی ہے. اعمال کی قیمت
ایمان سے ہے، وہی اس کی روح ہے۔ اگر ایمان نہیں، ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ یہ تو اعمال جو دیکھنے میں اچھے ہیں ان کے بارے میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موقع کے مناسب جو بات ہے اس کے لحاظ سے اس کے اعمال سے مراد ہوں گے وہ اعمال کہ جو کفریہ ہیں، یعنی مقابلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے ان کی ساری محنتیں جو ہیں یہ رائے گاہ ہو جائیں گی، ذرا ان میں کوئی بھی کامیابی ان کو نہیں نصیب ہوگی، یہ مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہاں سے مومنین چونکہ رلے ملے ہیں، منافقین اور مومنین، تو اگر منافقین کو یہ خطاب ہے تو مومنین کو بھی تو خطاب ہونا چاہیے۔ مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں کہیں تو اطیعوا اللہ والرسول کا لفظ قرآن حکیم میں آیا، لفظ اطاعت ایک جگہ ایک دفعہ لا کر اور اس کی نسبت کو یوں کہ یہ کہ مفعول جو بنایا گیا ہے مفعول ثانی وہ اللہ کو اور اس کے رسول، لفظ اطاعت ایک مرتبہ لا کر اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اور کہیں کہیں جیسے یہاں لفظ دو مرتبہ لائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں دونوں جگہ حکمتیں ہیں۔ جہاں لفظ اطیعوا اللہ والرسول لایا گیا یعنی اطیعوا کا لفظ ایک مرتبہ، وہاں تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کوئی مستقل چیز نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن رسول کی اطاعت یہ شامل ہے اللہ کی اطاعت میں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ رسول الگ ہیں اللہ الگ ہیں، تو یہ بھی گویا ایک قسم کی شرک ہے کہ اللہ میاں کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ دو اطاعتیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے تو اطیعوا اللہ والرسول لایا گیا، لفظ اطیعوا ایک مرتبہ لایا گیا، اور جہاں یہ لایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جیسے یہاں، وہاں اس بات کو بتلانا ہے کہ جیسے آج بھی دنیا میں بہت سے بیوقوف ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بس یکفینا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہم کو کچھ اور ضرورت نہیں، جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے سو حرام ہے، ان کو بتلانے کے واسطے کہ بے وقوفو، رسول محض میل مین نہیں ہوتا کہ وہ میل ڈال کے چلا جائے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ رسول ہے، وہ آتا ہے اس لیے تاکہ خدا کا پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو پڑھ کر سنائے، اس کو سمجھائے اور اس کے جو اصولی اور کلی جو اس میں احکام ہیں اس کی روشنی میں خود جزئی احکام تم کو دے، یہ ہے رسول کا کام۔ تو جزئیات میں جو رسول نے حکم دیا ہے، جزئی معاملات، جزئی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو یوں کہیے کہ جو پرنسپل ہیں، جو اصول ہیں، اس کے تحت جو اور مسائل آتے ہیں، جس کو یوں کہیے کہ ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، ایک ہوتا ہے بائی لاز۔ تو کانسٹیٹیوشن ہے یہ قرآن، لیکن بائی لاز جو ہیں ان میں سے ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرنے بیٹھ جائیں، بعض دفعہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی بائی لاز کے کچھ اجزاء آ جاتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہیں اسی واسطے کہ قانون کو مکمل شکل میں دے دیں، لا کر کے اس میں کانسٹیٹیوشن بھی ہو اور بائی لاز بھی ہو۔ تو یہ ہے پیغمبر کا کام۔ تب اس صورت کے اندر کوئی شخص اگر یوں کہنے لگے کہ ہم کو ضرورت نہیں، بس قرآن کافی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بائی لاز کی مجھ کو ضرورت نہیں، تو بے وقوف عمل کیسے کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن تو صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے، یہ مقصد ہے، مگر اس کانسیپٹ کو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ وہی تو بائی لاز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آج جو لوگ منکرین حدیث اور حدیث میں جو اورنٹلسٹ کے اپنے بہکائے ہوئی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ دراصل وہ اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جس کو ہم بار بار کہہ چکے، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام پر عمل ہو، اس لیے کہ اسلام پر عمل کی کوئی صورت سوائے حدیث کو مانے بغیر نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، نماز کا حکم قرآن شریف میں اقیم الصلاۃ، بڑی محنت کر کے علماء نے اوقات نماز کو قرآن سے نکالا، اور میں ایک اور بات اگر یہ کہوں کہ وہ محنت بھی حدیث کی روشنی میں ہوئی ہے۔ اگر حدیث میں نہ ہوتا، اوقات نماز کے نہ ہوتے، تو قیامت تک یہ علماء سر دھن لیتے، لیکن قرآن پاک کی آیتوں سے اوقات نماز کو نہ نکال سکتے۔ اوقات تک ہی معلوم نہیں،
किन औकात में नमाज पढ़ी जाएगी। चलिए साहब, जैसे मैंने कहा कि बड़ी मेहनत करके औकात निकाल लिए, मगर तादाद का तो किसी भी सूरत से कि कितनी तादाद रकतों की होगी नमाज की, फजर में 2 रकतें होंगी, जोहर में 4 होंगी, वगैरह वगैरह, ये तो किसी सूरत, किसी इशारे और किनारे से भी कुरान से नहीं निकल सकता। और आप जानते हैं कि रकतों की तादाद इतनी अहम है कि मुत्तफक अलैह मसला है। मुत्तफक अलैह का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूं, बाज़ लोगों को बड़ा ये होता है, अरे साहब पता नहीं इस इख्तिलाफ में क्या होगा, ये ले लो, इसलिए मैं कह रहा हूं मुत्तफक अलैह मसला। तमाम फुक़हा के नजदीक ये मसला है कि अगर किसी शख्स ने फजर की 2 रकत की जगह 3 रकत पढ़ दी, ये 4 रकत मिलाकर पढ़ दी, नमाज नहीं होगी। समझ में आया? ये मसला मौजूद है, सबके नजदीक नमाज नहीं होगी। नमाज होगी फजर की 2 रकत ही पढ़ने से, इसी तरह से जोहर की 4 ही रकत पढ़ने से। भूल चूक हो जाए और कोई बताने वाला ना हो, वो मसला अलग है, मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि तादाद रकतों की अहम है, लेकिन वो तादाद कुरान शरीफ में नहीं है। तो तब इस सूरत में हदीस को माने बगैर चारा क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि हदीस जो है वो काबिल एतबार नहीं, तो वो दरअसल इस चादर में वो इस बात को छुपाए हुए हैं कि हम दीन पर अमल नहीं करना चाहते। तो बहरहाल ये कि इस बात को बतलाने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल तो हैं, अल्लाह के दीन ही की दावत दे रहे हैं, मगर एक एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल भी हैसियत है। यानी जो वो अहकाम वो दें, उसको कुरान शरीफ में मत तलाश करो। वो जो हुक्म दे रहे हैं अगर कुरान में है तो ठीक, और नहीं है तब भी ठीक, तब भी उस पर अमल करो। इस बात को बतलाने के लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फरमाए। चुनांचे हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस किताबुल एहतसाम बिल किताब व सुन्नह, ये बाब जो कायम किया गया मिशकात शरीफ के अंदर, उसमें हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुछ लोग अपने मसनदों से टेक लगाए हुए बैठे होंगे, यानी बड़े बेफिक्र हैं, और ये कहेंगे कि बस किताबुल्लाह में जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है सो हराम है। आपने फरमाया याद रखो, मैंने कुछ चीजें तुमको दी हैं जो किताब हलाल और हराम होने में किताबुल्लाह के बराबर हैं, बल्कि आपने फरमाया कुछ और बढ़कर भी। कुछ और बढ़कर के माना ये भी हैं, इसके 2 माना है। वो हदीस अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं आप ये ना हो कभी उसके माना की वजह से आपको कुछ धोखा हो जाए, इसलिए मैं उसके मतलब भी बतला रहा हूं। और अक्सर का लफ्ज है, यानी कुछ बढ़कर भी। बढ़कर होने के 2 माना है। एक तो ये कि मसाइल की तादाद कुरान हकीम में कम है, अहादीस में ज्यादा है, ये भी अक्सर का लफ्ज माना हुए। और दूसरे अक्सर बई माना भी, बाज़ दफा कुरान हकीम के अंदर जो अहकाम है वो फर्ज नहीं है बल्कि मुस्तहब का दर्जा है। ऐसा भी है कुरान हकीम में बाद मसाइल, हर हुक्म को कुरान शरीफ में ला करके और ये कह देना कि फर्ज है, और हर हुक्म को हदीस में देखकर ये कह देना कि सुन्नत है, ऐसा नहीं। बाज़ दफा कुरान हकीम के अहकाम भी महज एक मुस्तहब का दर्जा रखते हैं। मसलन इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज पूरी हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या है, जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोजी रोजगार तलाश करो। ये हुक्म है कि नहीं? यानी फैल जाओ, रोजी तलाश करो। लेकिन उम्मत में इस बात पर इत्तेफाक है कि यह हुक्म एक महज एक इबाहत है, यानी इजाजत है कि तुम जा सकते हो, ये है मुराद, उसमें कतन वजूब और फर्जियत नहीं। ये नहीं है कि बैठना गुनाह है, मस्जिद के अंदर निकल जाओ यहां से वरना गुनहगार हो जाओगे, ये हुक्म का यह मंशा कतन नहीं। तो बाज अहकाम कुरान हकीम के अंदर भी मुस्तहब और मुबाह हैं, और बाज अहकाम हदीस के अंदर जो हैं वो यूं कहिए कि फर्ज और वाजिब, और यूं कहिए कि उनको हराम और हलाल भी कहा। मसलन खुद एक हदीस में आपने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को हराम किया, मैं भी कुछ चीजों को हराम बता रहा हूं, और चुनाचे आपने फरमाया कि पालतू गधे जो हैं उनका गोश्त हराम है, हालांकि कुरान हकीम में नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीजों से रोकते हैं, उनमें कुछ चीजें मकरूह भी हो सकती हैं, कुछ चीजें नाजायज हो सकती हैं, कुछ चीजें हराम हो सकती हैं। जिन कामों के करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनमें से कुछ चीजें मुस्तहब होंगी, कुछ चीजें जो है सुन्नत मुअक्किदा होंगी, कुछ चीजें वाजिब होंगी और कुछ चीजें फर्ज होंगी। तो इसलिए आपने अक्सर का लफ्ज फरमाया, यानी मैं कुरान से हटकर कुछ जो चीजें दे रहा हूं वो कुरान के जैसी हैं और कुछ कुरान से बढ़कर ये हैं, उस बढ़कर होने के माना। तो बहरहाल ये कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बातिल न करो। बातिल होने के कई सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है
کہ کفر کی حالت میں اعمال جو ہیں وہ باطل ہیں، جس کو میں نے ابھی بتلایا کہ بھئی اگر کافر کو نیک عمل کرتا ہے وہ باطل ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کے معنی یہی ہے کہ بھئی ایمان تمہارا صحیح رہنا چاہیے، اگر کفر تمہارے اندر رہا تو تمہارے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ نمبر ایک، اسی میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ ایک شخص پہلے مومن تھا یا آج مومن ہے، خدا نہ خواستہ کل کو کافر بن جائے، جس کو مرتد کہنا کہتے ہیں، تب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت میں خوب بات سن لیجئے، تب اس صورت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ صاحب مرتد ہونے کے بعد اس کا نیا رجسٹر کھولا جائے، سمجھ میں آیا؟ نیا اس کا اکاؤنٹ کھولا جائے، بھئی ایمان کے زمانے کے جو اعمال ہیں ان کو معتبر کر لیا جائے اور اس کے بعد جو کفر کی حالت کے اعمال ہیں اس پہ ان کی پکڑو، یہ نہیں، بلکہ اس ارتداد نے کیا کیا؟ وہ ایمان کے زمانے کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، باطل ہو گئے وہ بھی اعمال۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اندر یہ بات بھی داخل۔ اور اس کے علاوہ اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اعمال کی مقبولیت جس چیز پر موقوف ہے، لفظ یاد رہیں گے، میں نے کہا کہ اعمال کی مقبولیت اور ان کا مکمل اجر، مکمل جزا جس چیز پر موقوف ہے وہ شرط ہے، وہ کنڈیشن کا درجہ رکھتی ہے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ اگر وہ کنڈیشن اور شرط نہ پائی گئی تو وہ اعمال جو ہے اس کی وہ جزا نہ رہے گی، اس میں وہ رونق نہ رہے گی، وہ نور نہ ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر سارے اعمال ہونے چاہیے اللہ کے واسطے، اگر اس میں اخلاص نہ ہوا، ریا اور دکھلاوا ہوا، عمل باطل ہو جائے گا، یہ عمل مقبول نہ ہوگا۔ دیکھنے میں تو ہے عمل، مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہوگا کہ عمل برباد ہے، مگر اللہ تو جانتے ہیں۔ تو اخلاص والا عمل مقبول ہوگا جو اس میں وہ رونق ہوگی، لیکن اگر اخلاص نہیں وہ عمل نامقبول ہو جائے گا۔ تو اخلاص کے بغیر عمل کیا گیا یہ عمل کو باطل کرنا۔ مثلا قرآن حکیم میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، فرمایا بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کے اندر بھول چوک کرتے ہیں، یعنی پڑھ لی نہیں پڑھی یہ وہ مراد ہے، اور الذین هم یراؤون جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دکھلاوا، ریا اور نمود جو ہے یہ عمل کو باطل کرتا ہے۔ تو جو چیز اس عمل کو مقبول بنانے والی ہو اس کو اگر نہیں لحاظ کیا گیا وہ بھی عمل کو، یہ اسی طرح سے صدقے کے بارے میں فرمایا اور وہاں لفظ باطل آ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ یہ لفظ باطل کی یہاں دیکھیں وہ ایک صورت بن رہی ہے، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تو احسان جتلانا ہے، میرے ٹکڑوں پہ تو پلیں، یہ احسان جتلانا ہوا، اور تکلیف پہنچانا بے ایمانہ کہ صاحب آپ ان کو صدقہ بھی دے رہے ہیں اور دو چار گالیاں بھی دے رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، رسوا بھی کر رہے ہیں، بعض صورت۔ فرمایا کہ اس طرح باطل نہ کرو جیسے وہ انسان اپنے صدقے کو باطل کرتا ہے کہ جو خرچ کیا اس نے لوگوں کو دکھلانے کے واسطے، لوگ سخی کہیں، اللہ کے واسطے نہیں خرچ کیا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ شخص کہ اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرے۔ تو یہاں دکھلاوا بھی ہو گیا اور احسان جتلانا بھی ہوا اور تکلیف پہنچانا بھی ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقے کے عمل کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال میں وہ جو جان ہے ان اعمال کی جس سے وہ اعمال مقبول ہوتے ہیں ان کا خاص طور پر لحاظ کرو۔ تیسری ایک اور بھی صورت ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عمل دوسرے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اگر پہلے ہی عمل صحیح نہیں ہے تو دوسرا عمل کہاں صحیح ہو جائے گا؟ مثلا نماز کب صحیح ہوگی؟ جب وضو صحیح ہو۔ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہو تو کتنی بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز تو ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پاکی پر، طہارت پر۔ تو اس لیے سارے اعمال درست ہونے چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک عمل تو درست کر رہا ہے دوسرا عمل غلط کر رہا ہے، بشرطے کہ ان میں رشتہ ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تو یہ ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم میں یہ بات ہے کہ اپنے نیکیوں کو برائیوں کے ذریعے سے باطل نہ کرو۔
یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کسی موقع پر کہی تھی بات یہ کہ اپنی نیکیوں کو برائیوں سے باطل نہ کرو. کیا مطلب؟ ایک انسان نیکی کرتا ہے اس کے بعد برائی کرتا ہے تو وہ نیکی جو ہے وہ ان کے اپنے اس قول کے مطابق تو باطل ہو گئی. لیکن بعض علماء نے بلکہ سبھی علماء نے ان کا مطلب یہ بتلایا ہے باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر وہ رونق نہیں رہے گی جیسی کہ ہونی چاہیے. ایک آدمی نے نماز پڑھی مگر روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھتا ہے رمضان کا مگر نماز نہیں پڑھتا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزہ بھی باطل اس لیے کہ نماز نہیں پڑھی. ہے روزہ مگر اس روزے کے اندر جان پڑتی جب ساتھ میں نمازیں بھی چلتی. اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ سارا دین جو ہے ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں, الا یہ کہ ہم کہیں جا کر کے کہیں ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ ہم کوئی مثلا یہ کہ کسی حکم پر پورے طور پر عمل نہ کر سکیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا دین ہم ساتھ لے کر چلیں. اس سے دراصل اس ذہنیت کی اصلاح ہے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلام کیا چلا جائے گا, تم نے اسلام کو بھی موم کی ناک بنا لیا ہے کہ ذرا سا ہوا چلی تو موم کی ناک جو ہے نیچے جھڑ جائے گی. تو ایک چیز کو وہ اسی طرح کٹ کرتے ہیں. دین اسلام ایک مکمل ایک نظام ہے. اگر آپ جیسے سمجھ لیجیے جیسے ایک پورا گھر ہے, تو اب اگر کوئی شخص کہنے لگے گھر کس کو کہتے ہیں, آپ کہنے لگے صاحب گھر کہتے ہیں جس میں نیچے فلور ہو, اس میں دیواریں ہوں, اس میں کچھ پلرز ہوں, اس میں کچھ در بنے ہوئے ہوں, اس میں صاحب کچن بھی ہو, اس میں واش روم بھی ہو, اس میں بیڈ روم بھی ہو, اس میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. کہنے لگے کوئی سب کہنے لگے اچھا صاحب اگر اس میں لیونگ روم نہ ہو تو کیا گھر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آپ کہیں گے بھائی گھر تو رہے گا. اچھا صاحب چلیے صاحب یہ بھی ہو گیا. معلوم ہوا کہ ایک جز کے نہ ہونے سے ایک کل رہتا ہے, یہ ایک فرض کر لیا گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسی مثال ہے کہ صاحب ایک انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہنے انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ ہوں, اس کے پیر ہوں, اس کی ناک ہو, اس کی آنکھ ہو, اس کے کان ہوں, اس کی انگلیاں ہوں, فلاں فلاں. کہنے کا اگر ناک نہ ہو کہنے کا پھر بھی انسان ہے, اور کہنے کا اگر کسی انسان کے کان نہ ہو تو کہنے کا تب بھی وہ انسان ہے, اور کہنے کا اگر کسی ایک ہاتھ نہ ہو تو کہنے کا بے شک انسان ہے. کیا اس ساری بات سننے کے بعد وہ ظالم کسی آدمی کو جا کر اس کے ہاتھ اور ناک کاٹنا شروع کر دے کہ چونکہ تیرے انسانیت میں کوئی کمی نہیں آ گئی تو کیا حرج ہے کہ تیری ناک بھی کاٹوں تیرے کان بھی کاٹ دوں؟ ٹھیک یہی صورت اسلام کی ہے. اسلام کے تعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی کام نہ کیا تو اسلام کا کیا نقصان ہو جائے گا, ہم کو کیا حق ہے اس مکمل اسلام کے کچھ اس میں کٹنگ کر دیں اور یہ کچھ حصوں کو الگ کر دیں. اسلام کے لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس دین کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. سمجھ میں آیا؟ تب اس صورت کے اندر ہم کو یہ حق کہاں سے پہنچ گیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں ہم اپنی مرضی سے یوں کہیں کہ یہ ضروری نہیں اور یہ ضروری ہے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ دین پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے. خود قرآن حکیم میں بھی وہ آیت موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ بھی رام رام بھی, سمجھ میں آیا, بت بھی راضی اور اللہ بھی راضی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کمپرومائزیشن جو ہے اس کا کوئی رشتہ اسلام سے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ہوتا تو ضرورت تھی اس کمپرومائزیشن کی مکہ مکرمہ کے اندر. سمجھ میں آیا؟ وہاں ضرورت تھی, وہاں مطالبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی بری بات نہیں, ہم آپ سے قریب ہو جاتے ہیں مگر ذرا سا فلانی بات میں تھوڑی سی ہماری رعایت کر دیجیے, ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجیے. کیا نقصان ہو جائے گا اگر آپ برا نہیں کہیں گے؟ ٹھیک آپ اپنا دین پیش کرتے رہیں مگر ہمارے طریقے کو برا نہ کہیں. کمپرومائزیشن کی اگر گنجائش ہوتی تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں اسلام کو ذرا سے سہاروں کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ اس وقت نہیں کمپرومائزیشن کیا گیا اور صاف کہہ دیا گیا کوئی ضرورت نہیں ان کی بات. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کہہ دیجئے حق آ چکا, جس کا دل چاہے مانو, جس کا دل چاہے کفر کرو. یہ اس وقت کہی جا رہی بات اگر مکہ مکرمہ میں, تو پھر آج جو ہے کمپرومائزیشن کی گنجائش کہاں سے نکل آئے گی؟ سمجھ میں آیا؟ نہ اپنے نفس سے اور نہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے. اگر میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اگر میرے اندر ذرا بھی شرافت ہے, ذرا بھی انسانیت ہے, ذرا بھی حس اور شعور ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں تو یہ کرتا پاجامہ یہ جیسا بھی کوٹ پینٹ جو بھی پہنتے ہیں اور میرا بچہ یا میری بچی اس بیچ کے اوپر لنگوٹی پہن کر ٹہل رہی ہو. سمجھ میں آیا؟ میں نہیں چاہتا. اگر یہ میری حیا کے خلاف ہے یہ بات تو ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں.
مسلمان یہی ہے نا بات. کیوں مجھے برا لگے گا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ جو کہ میں مسلمان ہوں، سمجھ لیجئے اس سے زیادہ حیادار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اس سے زیادہ حیادار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی حیا آتی ہے کہ ایک مسلمان کہ جو دراصل عیار اللہ ہے، سمجھ میں آیا، وہ مسلمان جو دعوی اسلام کرتے ہیں وہ کسی معاملے کے اندر غیروں کی نقل اتارتے ہوئے ان کو بھی غیرت آتی. اس لیے میں نے کہا کہ دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، اس کو پورے کو اپنانے کی کوشش ہونی چاہیے. اس میں کاٹ چھانٹ اس کا حق ہم کو نہیں، اور بہت بڑا جرم ہے. یہ اتفاق سے، مجبوری سے کہیں ہو جائے اس کو اللہ معاف فرمانے والے ہیں. یہ ہے ولا تبطلوا اعمالکم کے معنی. بس وآخر دعوانا. سورہ محمد آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 32 میں فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور رسول کی بھی مخالفت کی اور مقابلہ کیا، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کھل چکی تھی، واضح ہو چکی تھی، مشرکین کے لیے عقلی دلائل سے اور اہل کتاب کے لیے نقلی دلائل سے. نقل کے مطلب یعنی کتابوں سے. تو دونوں کے لیے ہدایت کھل چکی تھی. اس کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے سارے اعمال اللہ تعالی ضائع کر دیں گے. پھر آیت نمبر 33 میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو میں گزشتہ ہفتے اسی آیت پر رکا تھا اور میں نے اعمال کے باطل ہونے کی 2 صورتیں بتلائی تھیں. ایک تو یہ کہ کفر کی حالت میں اعمال باطل ہوتے ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان اور اسلام میں کسی طرح کا نقصان ہو
جس کی وجہ سے ایمان اور اسلام کی حالت کے اعمال جو ہیں وہ بھی باطل ہو جائیں. ایک صورت. دوسری صورت میں نے یہ بتلائی تھی کہ وہ اعمال کے جو دوسرے وہ یعنی کہ یہ کہ اعمال کی مقبولیت جن چیزوں پر موقوف ہے ان کی رعایت کی جائے. مثلا میں نے کہا تھا کہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایک چیز بنیادی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے مثلا اخلاص. تقوی اور اخلاص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے وہ عمل ہونا، کسی اور کے لیے نہیں، دکھلاوا اور ریا اس میں نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو عمل باطل ہو جائے گا. تو لا تبطلوا اعمالکم میں یہ بات بھی داخل ہوگی کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرتے رہنا، کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ عمل تمہارا باطل ہو جائے گا. دو چیزیں ہوئیں. تیسری صورت عمل کے باطل ہونے کی یہ بھی ہے کہ جب عمل شروع کر دیا جائے تو اس عمل کو خیر و خوبی کے ساتھ جو بھی اس کے آداب ہیں، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے وہ عمل کو انتہا تک پہنچا دیا جائے، تکمیل تک پہنچا دیا جائے. یہ ہے وہ صورت. مثلا نماز آپ نے شروع کی تو نماز کو شروع کر دینے کے بعد اب اس میں کچھ چیزوں کو ایزی لینا اور جو ہے اس کا خیال نہ کرنا، غفلت کرنا، اور نماز جو ہے وہ اونے پونے پڑھ لی، انہیں کہا بس ہو گیا، ایک بوجھ تھا جو اتار لیا، غلط ہے. اس طرح سے وہ عمل، اس عمل کے اندر وہ خوبی باقی نہیں رہتی. عمل کو پورے طور پر صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ عمل باطل ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں. اسی لیے حنفیہ کا اس آیت سے ایک مسئلہ انہوں نے نکالا اور اصول یہ بنا کہ عمل شروع کرنے سے پہلے چاہے اس کا کچھ بھی درجہ ہو سکتا ہے کہ عمل وہ فرض ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل واجب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل نفل ہے، لیکن شروع کر دینے کے بعد اب اس کا پورے طور پر ادا کر دینا وہ واجب ہے. یہ حنفیہ کا مسلک ہے. مثلا ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا اور بیچ میں سے توڑ دیا، یہ ہے عمل کو باطل کرنا. حنفیہ کہتے ہیں گنہگار ہوا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ روزہ دوبارہ رکھے. یہ حنفیہ کہنا. 2 رکعت کسی شخص نے نماز پڑھنے کی نیت باندھی نفل کی، اس کے بعد بیچ میں اس نے کوئی خرابی آ گئی، ارادتاً اور غیر ارادی جو بھی کچھ کہیے، نماز ٹوٹ گئی. حنفیہ کے نزدیک اگر ارادتاً توڑی ہے تو گنہگار بھی ہوا اور دوبارہ 2 رکعت پڑھنی ہوگی، اور اگر ارادتاً نہیں، بے ارادہ ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہوئی ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن 2 رکعت پھر بھی پڑھنی ہوگی. یہ حنفیہ کا کہنا. ان کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ حجت ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل مت کرو. یہاں کوئی تقسیم اس کی نہیں ہے کہ وہ عمل تمہارا فرض تھا یا وہ عمل واجب تھا یا وہ عمل نفل تھا. جب شروع کر دیا گیا اب اس عمل کو پورا کر لو، باطل نہ کرو. شوافع کہتے ہیں کہ جو عمل شروع میں فرض تھا اس کا پورا کرنا فرض، جو واجب تھا اس کا پورا کرنا واجب، اور جو نفل ہے اس کو تم واجب کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ نفل ہی ہے، ٹوٹ گیا. اچھا تھا کہ پورا ہو جاتا، نہیں اگر پورا ہوا تو ہم اس کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے مجبور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کر لے تو بہت اچھا، نہیں تو اس پر واجب نہیں ہے. یہ شوافع کا کہنا ہے. تو حنفیہ نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. تو بہرحال یہ کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل نہ کرو. آگے فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر ان کو موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا. خیر یہ آیت تو اپنے مضمون کے اعتبار سے ایسی ہے کہ اس مضمون کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان کیا جا چکا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور بقیہ اور گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. تو جس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس کے لیے فیصلہ ہے، اعلان ہے کہ ہرگز اس کے مغفرت نہ ہوگی. یہاں ایک بات یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آیت نمبر 32 کے الفاظ بھی ابتدا میں یہی ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. پھر آیت نمبر 34 میں یہی الفاظ آ رہے ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ.
لیکن وہاں تو یہ فرمایا تھا کہ فلن یضر اللہ شیئا، اور یہاں فرمایا کہ لن یغفر اللہ لہم۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی آیت میں جو آیت نمبر 32 کے اندر جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس میں یوں کہیے کہ اس سے مراد ہیں وہ تمام کفار، چاہے پہلے وہ مسلمان پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، یا جو آج تک بھی کافر چلے آتے ہیں۔ بتلانا ان کو یہ ہے کہ کفر کے زمانے کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر چکے ہیں اور ضائع کر دیں گے، چاہے تم آج مسلمان ہو گئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب چونکہ مسلمان ہو گئے لہذا کفر کے زمانے کے اعمال خیر جو ہیں ان کی بھی اجر ملنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہلی آیت میں آیت نمبر 32 میں بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہ ہوگی، یعنی یہ جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی محنتیں بیکار ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو کارگر نہیں کریں گے۔ اور یہاں آخرت کی جزا کو بتلانا ہے کہ اگر موت بھی اسی حالت میں ان کی ہو گئی، کفر کی حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جنہوں نے کفر کیا مگر اللہ کے راستے سے نہیں روکا ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے، بلکہ ان کی برائی کو اور زیادہ بتلانا ہے کہ یہ ظالم ایسے ہیں کہ خود بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، مگر اصل مغفرت نہ ہونا ان کا اس وجہ سے ہے کہ خود کافر ہیں، کفر پر ان کی موت ہوئی ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ فرمایا بزدل مت ہو، مسلمانوں کو کہا جا رہا، کمزوری مت پیدا کرو اپنے اندر، اور صلح کی درخواست مت کرو۔ کن سے؟ کافروں سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ کفار کے اعمال کو ضائع کرے گا، تمہارے اعمال کو نہیں۔ یہ ہوا ترجمہ۔ ایک تو یہ کہ بزدلی نہ دکھلانا، بتلانا یہ ہے کہ جن کفار سے تمہارا مقابلہ ہے، ایک تو بات ہم تم سے بتلا رہے ہیں کہ یہ ذرا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، دنیا میں تو ان کا یہ حال ہوگا، اور آخرت میں یہ ہے کہ ان کے اعمال بیکار جائیں گے۔ تو جو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ نقصان میں ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کے نقصان کا، تم کہیں کو بزدل ہوتے ان کے مقابلے میں؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ صلح کی دعوت مت دو، صلح کی درخواست مت کرو، یہ ایک بات ہوئی ہے۔ کس سے؟ ظاہر ہے کافروں سے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ سورہ توبہ میں ایک آیت آئی ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ آپ کی طرف صلح کے لیے جھکیں، صلح کر لو ان سے اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو وہاں تو کہا گیا صلح کر لو، اور یہاں کہا جا رہا صلح مت کرو، صلح کی درخواست مت کرو۔ ان دونوں میں آخر ٹکراؤ ہے یا مخالفت نہیں ہے؟ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہے کہ صلح کی درخواست یہ کریں کفار، تو تم بھی صلح کر لو، اور یہاں کہا جا رہا کہ صلح کی درخواست تم مت کرو، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے، فَلَا تَهِنُوا، بزدلی مت پیدا کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور اس بزدلی کی وجہ سے تم صلح کی درخواست کرو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ صلح کا معاملہ بزدلی کی وجہ سے نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، اگر مصلحت کی وجہ سے ہو کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مصلحت یہ ہے کہ صلح ہو جانی چاہیے، تو پھر بے شک صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صلح کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے اور پیشکش کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، مگر بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے صلح کرنا یہ کسی حالت میں بھی اسلام کو پسند نہیں، چاہے صلح کی درخواست کافروں کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے ہو، بزدلی کی وجہ سے صلح نہیں ہوگی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتلا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے الاسلام الحق یعلو ولا یعلا، یہ عربی کا ایک لفظ ہے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ حق سر بلند ہونے کے واسطے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ یہ حق کی شان کے خلاف بات ہے۔
کہ اس کو مغلوب کیا جائے، حق کو تو غالب ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، دین حق بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام دینوں پر، تمام مذہبوں پر، تمام طریقوں پر اس کو غالب کیا جائے۔ یہ حق ہے، حق ہے تو غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے واسطے نہیں آیا۔ اس واسطے کمزوری دکھلانا اور کمزوری کی وجہ سے صلح کی درخواست کرنا یہ تو حق کے شان کے خلاف ہے۔ جو حق والے ہیں ان کو مصلحتوں کی رعایت سے صلح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ تو یہ کہ کفر کا زور توڑنا چاہیے، کفر کو مغلوب کرنا چاہیے اور اسلام کو غالب کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی مرضی اور منشا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، چونکہ صلح نہ کرنے کی بات ہوئی اور یہ کہ جہاد میں پر استقامت اور مال اور دولت اور جان خرچ کرنے کی بات آ چکی ہے پچھلی آیتوں میں، فرماتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جہاد کرنے اور مال خرچ نہ کرنے میں، جہاد نہ کرنے اور مال نہ خرچ کرنے میں کیا چیز ہے جو یوں کہیے کہ اس طرف متوجہ کر رہی ہے؟ اور جہاد نہ کرنے سے، جہاد کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ مال خرچ کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اولاد کی محبت اور مال کی محبت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو روکتی ہیں انسان کو ان دونوں باتوں سے، کہ صاحب اگر جہاد پہ جائیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، مال خرچ کریں گے تو مال چلا جائے گا۔ تو یہ خوف، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، ایک کھیل کود کا جیسے دور گزر جاتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوا کرتا کھیل کود کا دور، ٹھیک اسی طرح یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بھی ناپائیدار ہے۔ تو پائیدار نعمتوں کے واسطے ان ناپائیدار چیزوں کی رعایت کرنا یہ کسی طرح عقل مندی کا تقاضا نہیں، اس لیے نہ جان کی فکر کرنی چاہیے اور نہ مال کی فکر کرنی چاہیے راہ حق کی خاطر۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بلا شبہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، جس کا یہ تقاضا ہے کہ جان اور مال کو پیش کر دیا جائے، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، ولا یسألکم اموالکم، آخرت میں تو اس کا اجر ہوگا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، یا مال نہیں مانگتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے مال اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، کہیں کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور پھر پورے ہی مال مانگنے بیٹھ جائے، فیحفکم یعنی کچھ نہ چھوڑے، یوں کہے سارا مال دے دو، تو کیا ہوگا؟ تبخلوا، تب تو تم بخلی کرو گے، کنجوسی دکھلاؤ گے۔ تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور اس صورت میں اللہ میاں تمہارے اندر کی ساری کدورت باہر نکال کر رکھ دے گا، یعنی کیا؟ تمہاری ناگواری اس مطالبے پر اللہ میاں کہ سارا مال دے دو، تم تھوڑی چاہو گے ایسا کرنا، تو اللہ میاں اس کو ظاہر کر دے گا جب مال نہ دو گے۔ اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ سارے مال کا مطالبہ تم سے کیا جائے جو تمہارے لیے بھاری بنے ہر ایک کے واسطے۔ تو ایک تو اللہ میاں پورا مال نہیں لے رہے، نمبر ایک، نمبر دو یہ اپنے واسطے نہیں لے رہے، یہ مال کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ یہ تو تمہارے واسطے، تمہارا اس میں اپنا فائدہ، اللہ کا کیا فائدہ؟ اسی لیے آگے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سن لو تم کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پورا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، تھوڑا سا مال خرچ کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کہیں گے صاحب ہمارا فائدہ کہاں بتلایا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی خاطر خرچ کرو، مگر فائدہ اس کو تمہیں کو ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے کچھ وہ ہوں گے جو بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے، اتنا مال بھی خرچ کرنے کو تیار نہ ہوں گے۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، سو جس نے بخل کیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے واسطے بخل کیا، ہمارا کیا نقصان ہوا؟ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کیونکہ اللہ کا فائدہ تو اس صورت میں ہوتا کہ اللہ غریب ہوتے، اللہ فقیر ہوتے، تو اللہ کو دے رہے تو اللہ کا فائدہ ہو گیا، اللہ تو نہ غریب ہے نہ فقیر ہے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم ہی تو غریب اور فقیر ہو، تو اس واسطے فقیر سے مانگ کر غریب کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو یوں کہو کہ تم مالدار اور اللہ غریب، تو بے شک ٹھیک ہے، اللہ کو دو گے تو اللہ کا فائدہ ہوگا،
مگر جب اللہ غریب اور تم فقیر، تو فقیر سے مانگنا جو ہے وہ کسی اور مصلحت کے لیے ہو سکتا ہے، غنی کا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اب اگر اس پر بھی تم نے منہ پھیرا، یعنی جتنا تم سے مانگا جاتا ہے اتنا بھی تم نہیں دینے کو تیار ہوگے اور بخل کرو گے، تو فرمایا کہ یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں کوئی دوسری قوم اللہ میں لے آئے گا۔ اگر اس کو دین کو قائم کرنا ہے اور دین کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے اور تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ان تقاضوں کو پورا کرنے